Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بالقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وہ شخص جو رحمان کو ڈرتے ہوئے غائب کے یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اور وہ آتے ہیں اللہ کے پاس بقلب سلیم یعنی رجوع کرتے ہوئے قلوب کے ساتھ. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ادخلوها بسلام، ان کو حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ. یہ ہے دین ہمیشہ رہنے کا، یہ تمہارے ہمیشہ رہنے کا دین ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے اور اس میں نہیں نکالے جاؤ گے اس میں سے. اس سے پہلے میرے محترم دوستوں، میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال کر اللہ پاک پروردگار عالم فرمائیں گے، کیا جہنم کو پوچھیں گے، دریافت کریں گے کیا بھر چکے ہیں؟ تو جہنم کہیں گے کہ نہیں، ابھی بھی کچھ جگہ باقی ہے. اور بار بار بخاری اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ بار بار جہنم اس بات کو دہراتے رہیں گے، اللہ کے دربار میں مطالبہ کرتے رہیں گے کہ مجھے بھر دی جائے. تو اللہ پاک پروردگار عالم اپنے قدرت کے قدم جو جیسے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے نا اپنے قدرت کی قدم رکھیں گے تو اسی وقت میں جہنم قط یعنی بس یہ کہہ کر پکارنے رہیں گے کہ ہاں اب میں بھر گیا ہوں. اسی طریقے سے جنتیوں کو میرے دوستوں اللہ پاک پروردگار عالم جنت کے اندر داخل فرما کر اسی جنت سے بھی دریافت کریں گے کیا بھر چکے ہیں؟ تو جنت بھی یہ جواب دیں گے اللہ رب العزت کے دربار میں کہ نہیں، ابھی کچھ وقت کچھ جگہ باقی ہے. تو اللہ پاک پروردگار عالم اور مخلوقوں کو پیدا فرما کر جنت کو بھر دیں گے، بہشت کو بھر دیں گے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. ان لوگوں کے لیے اپنے خواہشات کے مطابق ہر قسم کی چیزیں ملیں گے. میرے دوستوں اللہ نے فرمایا متقین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ جنت کے اندر انسان کی اپنے خیالات کے مطابق اس کو ہر قسم کی چیزیں ان کو ملتے رہیں گے. جنت کے اندر کسی قسم کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ اگر اس کی سر کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر جا رہے ہوں اور وہ اس کی خواہش اس کی دلوں کے اندر آ جاتی ہوں، میرے دوستو تو اسی وقت میں وہ پرندہ پکے ہوئے بنے ہوئے اس کی سامنے تشتریوں میں آ کر پہنچ جاتی ہیں. وَمِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ اپنے خواہش کے مطابق ہر چیزیں اس کے اپنے اختیار کے مطابق اس کو دیے جائیں گے. جنت کی کسی پھلوں کی خاتمہ نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ ایک جیسا پھل ان کو ملتے رہیں گے، اور وہاں کوئی موسم نہیں ہوں گے، بلکہ ہر قسم کی موسم، جیسے دنیا کے اندر آم کی موسم میں آم ملتی ہیں، انگور کی موسم میں انگور ملتی ہیں، اسی طریقے سے جنت کے اندر آم بغیر موسم کے بھی آم ملیں گے، بغیر موسم کے بھی انگور، بغیر موسم کے آڑو، بغیر موسم کے پھل، ہر قسم کی چیزیں اسی جنت کے اندر ملتے رہیں گے.
किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम मेरे दोस्तों जन्नतियों के लिए हर किस्म की चीज़ें मुकर्रर फरमा देंगे। इसी तरीके से कहा कि इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक तमाम तर चीज़ें जब मिलेंगे, और एक चीज़ें ऐसे भी होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख्वाहिश के मुताबिक ना जन्नतियों को अता फरमाएंगे। वो कैसे चीज़ है? फरमाया कि ये तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें तुम्हें मिली हैं, हर किस्म की फल, हर किस्म की मवा, पूरे गलमान ना यतूफ़ अलैहिम विल्दान मुख़ल्लदून, और चारों तरफ तुम्हारे गिलमान और हूर मेरे दोस्तों खादिमीन जन्नत ये तुम्हारे चारों तरफ तवाफ़ करते रहेंगे। फिर उसकी बाद जन्नत की हर नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अता फरमाएंगे, किसी में कोई चीज़ी कमी नहीं होंगे। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह अपनी तरफ से भी तुम्हारे लिए कुछ रखे होंगे। वो क्या है मेरे दोस्तों? कि अल्लाह अपने दीदार का पर्दे उठा देंगे और सबको अल्लाह पाक परवरदिगार आलम अपने तजल्लियों के दीदार फरमाएंगे। इसी तरीके से मेरे दोस्तों अल्लाह ने फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फनक़्क़बू फ़िल बिलाद हल मिन महीज़। कि तुम सुन लो, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम मक्के वालों को फरमा रहे कि कितने सारे लोग इनसे पहले कितने सारे बस्तियों को मैंने हलाक कर दिया। क्या आप मक्के वाले ज़्यादा ताकतवर हो गए? मक्के की मुशरिकीन ज़्यादा ताकतवर हो गए? मक्के की जो है ना मुनाफिकीन ज़्यादा ताकतवर हो गए? मक्के की जो काफिरीन है कुछ ज़्यादा ताकतवर हो गए? तो अल्लाह ने फरमाया सुन लो, तुमसे बड़े ताकतवर लोग हैं, तुमसे बड़े ताकतवर लोग जिनको हमने तुमसे पहले हलाक कर चुका हूँ। बहुत सारे बस्तियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निस्त नाबूद कर दिया, जिसामत के एतबार से भी और माल की एतबार से भी, ताकत की एतबार से अल्लाह ने इन्हें बड़ी ताकत अता फरमाया। लेकिन अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इन्हें भी हलाक और बर्बाद कर दिया है। फनक़्क़बू फ़िल बिलाद, बल्कि उनकी तारीफ़ें करते हुए अल्लाह रब्बुल आलम फरमाया कि ये वो लोग हैं जो शहर शहरों में मेरे दोस्तों खरीद करते हैं, यानी सफ़रें करती हैं, यानी दुनियावी आयश इशरत के लिए और दुनियावी आराम के लिए ये लोग सफ़रें करते हैं, या फिर ये लोग तिजारत के लिए अपने दुनियावी मफाद के खातिर, दुनियावी फ़ायदा की खातिर ये लंबे लंबे सफ़रें करते हैं। इस किस्म के लोग हैं। फ़हल मिन महीज़, क्या फिर उन लोगों को लिए कोई जाए पाना है? यानी वो लोग फिर बच गए क्या? यानी मतलब इससे ये है कि उनको भी किसी ने बचा नहीं सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी हलाक और बर्बाद कर दिया। अल्लाह की अजाब से वो भी बच नहीं पाया। अल्लाह ने ऐसे लोगों को भी हलाक और बर्बाद कर दी है। और कितने लंबे लंबे सफ़रें करने वाले हैं। आगे मेरे दोस्तों फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा सम्अ व हुवा शहीद। बेशक इसमें बहुत सारे नसीहतें हैं, बहुत सारे नसीहतें हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए अल्लाह ने क़ल्ब अता फरमाया, जिनके लिए क़ुलूब है, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे नसीहतें इसके अंदर रखे हैं, बहुत सारे याद दहानी हैं। यानी जब वो गौर फ़िक्र के मकाम है उनके लिए, वो सोचें, तफक्कुर और तदब्बुर करें, तो उस शख्स के लिए जिसकी सीने में दिल है, जिसकी सीने में दिल है। मेरे दोस्तों क़ल्ब क्या है? क़ल्ब का इत्लाक़ अक़ल पर होता है, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़ल्ब और अक़ल दोनों मुश्तरका चीज़ है। क़ल्ब और अक़ल दोनों मुश्तरका चीज़ है, और उसमें दिमाग भी शामिल होता है। अल्लाह ने अल्लाह ने गौर और फ़िक्र का मादा दिमाग में रखा है। गौर और फ़िक्र का मादा कहाँ रखा है? भाई दिमाग में रखा है। और अक़ल का मादा अल्लाह ने क़ल्ब के अंदर रखा है।
قلب کے ساتھ وابستہ ہے، عقل کا مادہ قلب کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح یہ دونوں آپس میں ملی جلی ہے، نہ عقل یا دماغ بغیر قلب کی چل سکتا ہے، نہ قلب یا عقل بغیر دماغ کی چل سکتا ہے، بغیر قلب کی چل سکتا ہے، نہ قلب بغیر عقل کے کام کر سکتا ہے، نہ عقل بغیر قلب کے کام کر سکتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا میرے کے تمام جذبات محبت، نفرت، عقیدہ، عزم کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ اخلاق کے مرکز ہے۔ قلب کیا ہے؟ اخلاق کے مرکز ہے۔ تو فرمایا اگر قلب بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، قلب بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور قلب اگر درست ہوتا ہے تو سارے جسم درست ہے۔ میرے دوستوں اسی طریقے سے بہرحال فرمایا کہ یہ نصیحت ہے ان شخصوں کے لیے جن کی دل اور دماغ کو بروکار لا کر وہ صحیح سوچتا ہے، دل اور دماغ کو بروکار لا کر وہ صحیح سمجھتا ہے اور درست سمجھتا ہے، لیکن اگر دل اور دماغ کو حاضر نہ کرے تو کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ اللہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی جہان کو بنایا، اور پھر اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وہ کیسے سمجھیں گے کہ وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، جو کان لگا کر اور دل کو حاضر کر کے اللہ کی بات کو سنیں گے، کان لگا کر اور دل کو حاضر کر کے بات کو سنتا ہے، پھر بات کو سمجھنے کی نہ میرے دوستوں دو طریقہ انسان نہ دوسرے کی بات غور کرنے سے غور سے نہ سنے، یا پھر عقل کو بروکار لا کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، بات کو کان سے غور سے سنے اور پھر عقل کو بروکار لا کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ بولا تو کیا اللہ رب العزت نے، اللہ نے کیا آیات کے اندر فرمایا کہ بھائی اللہ پاک پر کہ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، کہ یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی سینے میں دل ہو، اور جن کی دل سینے میں دل نہ ہو میرے دوستوں وہ غور کیسے کریں گے، وہ فکر کیسے کریں گے، اور جن کی سینے کے اندر دل ہی نہ ہو تو میرے دوستوں وہ کوئی کام کی نہیں ہے، جس کی دل صحیح کام نہیں کر رہے ہوں گے میرے دوستوں، تو پھر جس کی دل صحیح کام نہیں کر رہے اس کے سارے جسم بیکار ہو گئی ہے۔ جس کی دل کام صحیح درست کریں گے میرے دوستوں تو اس کی پورا جسم بھی صحیح کام کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ سمجھنے کے لیے کان لگا کر اور دل کو حاضر کر کے اور پھر عقل کو بروکار لا کر نہ ذہن نشین ہو کر جب بات کو سنی جائے تو میرے دوستوں پھر سننے کے بعد پھر میرے دوستوں پھر اس کے اوپر عمل بھی کی جائے۔ جو شخص نہ تو دل و جان سے بات پر غور کرتا ہے اور نہ کسی کو کان لگا کر سنتا ہے، بات کو دل دماغ لگا کر نہ سنتا ہے نہ کان لگا کر سنتا ہے، تو بس ایسا ہی سن لیا تو سن لیا، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکل گیا، دل سے بات کو حاضر دل کو حاضر کر کے باتیں نہیں سنتے ہیں، کان لگا کر بات کو نہیں سن رہے ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے وبال جان کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تم نے سنا کیا، تم نے سمجھا کیا، تم نے کس بات کے اوپر غور کی، تم نے کس بات کے اوپر فکر کی۔ اب میرے دوستوں اگر دیکھی جائے اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور و فکر کرے نا، کہ وہ کیا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ فرما رہا ہے میں پانی آسمان سے برساتا ہوں، برسانے کر پھر ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، پھر اسی زمین کے اندر انگور، کھجور، ترکاریاں، جتنی بھی چیزیں تمام تر چیزیں اللہ اگاتے ہیں۔ میرے دوستوں اب جب بارش ہوا، رحمت والی بارش کے لیے سب دعائیں فرماتی ہیں، میرے دوستوں بارشیں ہوئے،
آپ پتھریلے جگہ کے اوپر، آپ دیکھو پہاڑی کے اوپر چاروں طرف پتھر ہی پتھر ہے میرے دوستو، سخت پتھر کے اوپر جب بارشیں ہوتی ہیں وہاں گھاس اگنے لگتی ہیں، گھاس اللہ نباتات اگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک پروردگار عالم جو تم میرے دوستوں یہ باغات وغیرہ جو کرتے ہو، اپنے پودے جو لگاتے ہو، کوئی انگور کی لگا رہے ہو، کوئی آڑو کی لگا رہے ہو، کوئی سیب کی لگا رہے ہو، کوئی کینوں کی، کوئی ملٹے کی، ہر قسم کی جو چیزیں یہ لگاتے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں کہ انسان اس میں غور کرے، انسان اس میں فکر کرے، کان لگا کر بات کو سنے، پھر دل سے اس کو غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے اور ذہن نشین کرے کہ یہ چیز آتے تو کہاں سے آتی ہیں اور کیسے آتی ہیں، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، عطا کرنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے میں اللہ فرما رہا ہے اگلی آیات میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، البتہ کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کی درمیان ہے 6 دن کی وقفے میں پیدا کیا۔ اس تخلیق کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ نے ذکر فرمایا، مگر اللہ نے یہاں پر جن 6 دنوں کا ذکر فرمایا اس سے 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، یہ دنیا کی جو دن ہے اس سے 24 گھنٹے کا یہ دن مراد نہیں ہے جو نظام شمسی جو دن پیدا کر رہا ہے، بلکہ وہ دن ہے جو ایک دن 1000 دن کی برابر ہے، جو ایک دن فی یومن کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس کی ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ المعارج میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں پر مطلوبہ عذاب آنے والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور جبرائیل امین عروج کرے گا تو فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، یعنی اسی آیات کے اندر فرمایا کہ ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں قیامت کی دن 50,000 سال کا ہوگا، 6 دن سے کتنا عرصہ مراد ہوگا آپ حساب لگا لیں، جو اللہ نے 6 دنوں میں یہ آسمان اور زمین کو بنایا میرے دوستوں۔ پھر اس کی بات فرمایا پھر کیا ہوا، یہ 6 دن کی وقفہ کے اندر کہ اللہ نے پورے کائنات کو بنایا، کہ ہم نے انہیں 6 دن میں پیدا فرمایا، وما مسنا من لغوب، مگر ہم نے ایسا کرنے کی وجہ سے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، اللہ کو کوئی تھکاوٹ محسوس ہوا۔ اور بائبل کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی بعد آرام فرما رہا ہے، یہ غلط روایت ہے، اللہ اس کی بعد کیا فرما رہا ہے؟ آرام فرما رہا ہے، یہ بھی بات غلط ہے میرے دوستوں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی بعد آرام نہیں فرما رہا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نہ آتی ہیں اللہ کو، نہ اللہ کو نیند آتی ہیں، نہ اللہ سوتے ہیں میرے دوستوں، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، بلکہ اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہیں، تو اللہ کیسے آرام فرما رہا ہے میرے دوستوں؟ کہ اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی یہ 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں۔ اور یہ بائبل والے یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ کیا کیا کہ اللہ آرام فرما رہا ہے۔ ارے اللہ آرام کیا فرمائے میرے دوستوں؟ اللہ کو کوئی نہ آرام نہ عائش کی ضرورت ہے، نہ آرام کی ضرورت ہے، اللہ تمام تر چیزوں سے پاک پکیزہ ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، وہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے بات کرتی ہیں کہ بھائی کہ 7ویں دن اللہ آرام فرما رہا ہے؟ تو میرے دوستوں یہ بائبل کی یہودیوں کی روایت ہے، یہ روایت یہاں پر غلط ہے۔ اب آئیے میرے دوستو، مختصر باتیں یہ ہے کہ میرے الحمدللہ یوٹیوب کے اندر قربانی کی فضائل اور مسائل بھرپور انداز سے بیان ہو چکے ہیں، آپ اس کو میرے دوستو مولانا حبیب اللہ روحانی آفیشیل کے نام سے کلک کریں، آپ کو سارے مسائل مل جائیں گے۔ دوسری نمبر بات حج کے متعلق، حج میں کتنی فرض ہے، کتنی واجبات ہے، کتنی سنتیں ہیں، اسی طریقے سے قربانی کس کے اوپر واجب ہے، تو آپ مختصر میں بھی بتا دیتا ہوں۔ جس کی پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی کی برابر اتنی مقدار، 1 تولہ سونا ہے نا، تھوڑی بہت چاندی ہے،
لیکن نقد رقم بھی اس کی بات تقریباً 50,000 ہو. اب حساب ملا لے, سارے حساب ملانے کے بعد اس وقت میں کتنا بن رہا ہے بھائی؟ 52 تولہ چاندی کا حساب بن جاتا ہے تقریباً 86,000 روپیہ. تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. جو اللہ کے رسول نے میرے دوستوں مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کا مداومات فرماتے تھے, کبھی بھی اللہ کے رسول نے قربانی نہیں چھوڑا. اس بات سے یہ میرے دوستوں معلوم ہو جاتی ہیں, اس بات کی جواب ہے میرے دوستوں کہ قربانی تم پر واجب ہے جب تم مالک نصاب ہو. بعض کی قول کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربانی نہیں کیا کرتے تھے. تو کہا کہ یہ مداومت کے لیے, تاکہ مداومت نہ ہو. ایسی بات ہے نہیں میرے دوستوں, اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ دور کیسے دور تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں جب اپنا گھر سے مدینے کے لیے ہجرت کی ہے تو ان کی والد ابو قحافہ وہ اپنے بیٹی کو بتا کر کے کہ میں جا رہا ہوں یہ بول کر نکل پڑے ہیں. تو حضرت ابو قحافہ وہ نبی نہ تھے, فرمانے لگے کہ تمہارے لیے گھر میں کچھ چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں دادا چھوڑ کر گیا ہے. کنکریاں پتھریاں جو ہے نا میرے دوستو تھیلی کے اندر بھر کر, جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے وغیرہ رکھتے تھے, اس میں اشرفیاں رکھتے تھے, اس میں رکھ دی ہے. تو کہا کہ کہاں رکھا؟ بولے دادا آئیے آپ کو دکھا دیتی. وہ دکھائی کیسے کہ بھائی یہ ہاتھ پھیر دیا اس کے اوپر میں. وہ کیا تھے؟ پتھر اور کنکریاں تھیں میرے دوستوں. بولے ہاں کچھ تو چھوڑ کے گیا ابوبکر صدیق نے. میرے دوستوں وہ تو ان کی حالت تھی, وہ تین دن تک بھوکے رہتے تھے میرے دوستوں, جن کی جسم کے اندر 90 میرے دوستوں تیبن لگا ہوا ہوتا تھا ان کی کپڑوں کے اندر میرے دوستوں. پھر بتائیے پھر وہ قربانی مداومت کی وجہ سے نہیں, ان کی غربت کی وجہ سے نہیں کہ وہ مالک نصاب نہیں تھے, جس کی وجہ سے لوگ آج اس بات کی بھی بہانہ بناتے ہیں. تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ قربانی ان کے اوپر واجب ہے جن کی پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی برابر کی ان کے پاس رقم موجود ہو. اب آئیے میرے دوستوں ایک مسئلہ اور ہے. کوئی بتاتے ہیں بھائی گابن گائے سے کہ قربانی ہو جائیں گے. تو کہا کہ گابن گائے اگر آپ نے خرید دی, آپ کو پتہ نہیں چلا ہے نا, آپ نے خریدنے کے بعد ہی بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بچہ نکل گیا, تو اگر وہ زندہ بچہ نکلے تو اس کو بھی حلال کریں اور اس میں سے ایک ٹکڑا گوشت اس میں سے نکال لیں. میرے دوستوں کہا کہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اسے نہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی, کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی قربانی ہو جائیں گے. اب آئیے میرے دوستوں خصی بکرے کے اوپر کہ خصی بکرا اللہ کے رسول زیادہ پسند فرماتے تھے. خصی بکرا اللہ کے رسول زیادہ پسند کر, کیونکہ اس گوشت کے اندر بو نہیں ہوتے تھے, اس میں ہینگ نہیں ہوتے, اسی وجہ سے خصی بکرے کا گوشت اچھا زیادہ اللہ کے رسول کے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھے. اب ایک بندہ کہتے ہیں بھائی یہ فلاں آدمی ہے یار, زکوٰۃ تو کبھی زندگی میں ادا نہیں کرتا ہے اور قربانی ہر سال کو کرتا ہے, یہ کیا ہے کہ لوگوں کو دکھاوا کے لیے. میرے دوستوں ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے. اب نماز پڑھتے ہیں, بولتا ہے یار داڑھی تو رکھتے نہیں, نماز پڑھتا ہے. بھائی داڑھی کی گناہ علیحدہ ہے, نماز کی ثواب علیحدہ ملیں گے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے وہ چوری کرتا ہے میرے دوستوں, کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ نہیں, کہ وہ نماز پڑھتے رہے. ہو سکتا ہے اسے وقت آئے کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے ایسے وقت آئیں گے کہ وہ چوری بھی چھوڑ دیں گے, ڈاکہ بھی چھوڑ دیں گے, قتل بھی چھوڑ دیں گے, قتل و غارت گری اور ساری چیزیں چھوڑ کر یہ صرف اللہ کی طرف راجع ہو جائے اور توبۃ النصوحہ کر لے. میرے دوستوں بات یہ ہے کہ وہ قربانی اگر کرنا چاہے تو کر لیں, اس کی قربانی کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی جو زکوٰۃ اس نے چھوڑ دی ہے اس کا علیحدہ گناہگار ہوگا, اور قربانی جو اس نے کر رہے ہیں میرے دوستوں اس کی علیحدہ اس کی ثواب ملے گا, وہ یقیناً اس کی قربانی ہو جائیں گے. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی ان کی ہو جائیں گے, یقیناً ان کی بھی قربانی ہو جائیں گے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب میرے دوستوں آئیے کسی کے پاس 2 مکان ہو, اکثر یہ لوگ ہمارے علاقوں میں 2-2 3-3 مکانیں بنا لیتے ہیں. تو ہے بھائی اب یہ سوچ لیں کہ بھائی یہ مکان اپنے خود رہنے کے لیے ہے اور ایک مکان اس کے پاس ہے فالتو, مانی اس سے کرایہ وصول کرتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو مکان اس کے پاس ہے کہ صرف اس کی ذریعہ معاش وہی مکان ہے یا وہ اور کماتے بھی ہے. میرے دوستوں محنت مزدوری بھی کرتے ہیں, اس کے بعد نوکری بھی کرتے ہیں. اگر محنت مزدوری کرتے ہیں وہ نہ اور نوکریاں کرتے ہیں اور وہ مکان اس کے پاس فالتو ہے, صرف اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے, تو اس کے اوپر قربانی
वाजिब है मेरे दोस्तों। अब ये भी है मेरे दोस्तों, एक वालिद है और 6 बच्चा अपने वालिद को कमा कर देते हैं, कोई 30,000 25,000 40,000 इकट्ठा, अब वो एक हिस्सा करता है, लेकिन उनके लिए ये भी वाजिब है कि वो जो कुर्बानी हर पूरे साल भर अपने वालिद को पैसा देते हैं 25 30 40,000 रुपया। तो मेरे दोस्तों अब उनके वालिद के पास इतनी रकम है कि पूरे जानवर लें और अपने सारे बच्चों की जानिब से वो कुर्बानी मुकम्मल कर लें। तो भाई ये भी बात सुन लें। अब बाज़ लोग ऐसे हैं कि भाई पूरा जानवर कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, अब मेरे पास भाई इतनी रकम है, अब ये भी बात सुन लें, इतनी रकम है कि मैं कुर्बानी कर सकता हूँ। आजकल इस साल को तो कुर्बानी बड़े महंगा है मेरे दोस्तों, जो 50,000 का था वो 1 लाख में चल रहा है। अब क्या करें भाई कि भाई है 70-80 हज़ार, 80 हज़ार में तो जानवर मिल नहीं रहा है। अरे भाई आपको किसने कहा कि आप 80,000 या 85,000 से जानवर ले लें? भाई आपके पास अगर तौफीक नहीं है तो आप अल्लाह के बंदा, आपके ऊपर 86,000 आपके पास है, यानी इतना 52 तोला चांदी की बराबर, तो आप क्या कर लें, आप एक हिस्सा ले लें, आपके ऊपर एक हिस्सा वाजिब है, ये नहीं पूरा जानवर कुर्बानी कर लें। अब हज करने जाते हैं तो आप कितने करते हैं, एक हिस्सा करते हैं ना भाई, वो पूरा जानवर वहाँ कुर्बानी कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएंगे कि भाई कितनी रकम कुर्बानी के लिए आपको लगे हैं। एक ऊँट ले लें आपको अंदाज़ा हो जाए, लेकिन हर बंदा अपने हिस्सा ही करता है वाजिब, तो एक हिस्सा करना आपके ऊपर वाजिब है ना, तो आप एक हिस्सा कर लें। तो मेरे दोस्तों बात ये याद रखना, ये मुख्तसर अंदाज से तो मैंने बताया। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत